السلام علیکم ٹاٹھیو بچو، یہ 8ویں جماعت سن اردو تو لیسن اس پران ام 8ویں جماعت سن اردو آزمائش شرط ہیں اس پور ونچ تان یہ واریاہ وچ اس آز اوکن پرن تھی کھلو پینی کتاب پیج نمبر 67 تو آز پرو اس پیارے بچوں. آج ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو سرکاری مخبر تھا جو اس عورت کے دوست شوہر کا دوست تھا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس ان کے گھر آ پہنچی تو راستے میں اس نے کیا دیکھا، اپنے دوست کو گھر آتے ہوئے دیکھا. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. پیج نمبر 67 لائن نمبر 4 نکالیے اپنی کتاب کی طرف دیکھیے. چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کی گھر تک روانہ ہوا. یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. یہ بول رہا ہے یہ جو سرکاری مخبر تھا اس نے راستے میں کیا اپنا جو یہ دوست تھا اس کو گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا، تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے. تو جو یہ سرکاری مخبر تھا جو ہی اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کو بتا دیا کہ وہ ایسے ہی ان کو قاتل کی نشاندہی کرائے گا، بلکہ اپنے دوست کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. انہوں نے پولیس کو کہا کہ پولیس کو قاتل کی نشاندہی کرا دی اور خود اپنا چہرہ چھپا دیا. یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور جو ہی اس نے پولیس کو یہ بات بتا دی تو وہ ایک طرف چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا. پولیس نے جو ہی اس نوجوان اس کے دوست کو دیکھا تو انہوں نے اس کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی. اس کو تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم کے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا. اور جو ہی اس کا دوست جو ہی اس کو تھانے میں گرفتار کر کے اس کو تھانے لے گئی یہ پولیس کا عملہ، تو تھانے دار ملزم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی کے عملے کو بلا کر اس سے اقبالی جرم قبول کروایا. یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، اعلیٰ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا. تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر جا. مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے. اور یہ جب سارا ماجرا اس کے دوست نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے تھانے دار کو کہا جناب میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، نہ اس نے اقراری قتل کیا، نہ اس نے قبول کیا میں نے قتل کیا. اس نے تھانے دار کو بس ایک ہی بات بول دی کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، وہاں میں آپ کو سرے پائے سب کچھ دکھا دوں گا، لیکن میں نے قتل نہیں کیا، آپ میرے ساتھ گھر چلیے. تھانے دار نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. بولا جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے. تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا. جب اس نے بہت زیادہ زور زبردستی کی تو تھانہ دار آمادہ ہوا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچا. تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سرے پائے رکھے ہوئے تھے. نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاقات فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہیں، ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے. تو اس نے تھانے دار سے اس نوجوان نے کہا کہ جناب اب آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ وہاں تو اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک بیل کا سر اور ٹانگیں تھی. تو اس نے کہا جناب اب تو آپ نے قاتل کا سر دیکھ لیا، اب باقی آپ کو دیکھنا ہے، وہ باقی جو ہے جیسے ہم نے ان میں سے اعلیٰ تو میری بیوی ہے، باقی آلات قتل جو ہے ان میں سے پہلے نمبر پر میری بیوی ہے، جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ
چاہیا، اور دوسرا آلہ تو آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ تو اس نے تھانے دار سے کہا جناب پہلا آلہ تو میری بیوی ہے اور دوسرا آلہ میرا دوست ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست لیا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ سارا قصہ محض آزمائش ہے، تو تھانے دار سمجھ گیا کہ سارا قصہ محض آزمائش ہے، اس لیے ہمیں آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، اور زندگی کی کسی مرحلے پر اپنے دوست رشتہ داروں کو آزمانا چاہیے۔ باقی وسلام۔